میں فادر افتخار مون او پی کی راہبانہ زندگی کی سلور جوبلی کے آغاز کا باقاعدہ اعلان کرتا ہوں. آپ سب کی تعلیوں کی گونج میں. مسیح خداوند میں عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج پاک ماں کیتھولک کلیسیا خداوند یسوع مسیح کے ہیکل میں نظر کیے جانے کی عید منا رہی ہے. جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے تو ان کی پیدائش کے 40 روز بعد حضرت یوسف اور مقدسہ مریم نے خداوند یسوع مسیح کو شریعت کے مطابق خدا کے حضور شکر گزاری کے طور پہ نظر کیا. اس کے ساتھ ہی ہمارے لیے یہ نہایت شادمانی اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بھائی فادر افتخار مون او پی اپنی کاہنانہ تقرری کی 70ویں سالگرہ اور راہبانہ زندگی میں 25 سالہ جوبلی کی افتتاحی تقریب کی خوشیاں منا رہے ہیں. فادر جی باکمال انسان دوست اور بے مثال کاہن ہیں. 25 سال قبل انہوں نے ڈومینیکن جماعت میں اپنی ابتدائی عہد بندی کی اور خدا پر کامل وشواس اور ایمان کے ساتھ راہبانہ زندگی میں ثابت قدمی سے چلتے رہے. 2 فروری 2005 کو یہ کہانت کی خدمت پر فائز ہوئے اور مختلف پیرشز میں پاسبانی خدمت کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں. کہانت کی تقرری کی سالگرہ اور راہبانہ زندگی کی جبلی منانا خدا کے حضور اپنے وعدوں کو یاد کرنا اور اس کے فضائل کا شکر ادا کرنا ہے. آج ہی یہ موقع بھی ہے کہ تمام راہب اور راہبات کے لیے دعا کا دن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی سسٹرز کو بھی جو ڈومینیکن سسٹرز آف مالٹیز ہیں ان کو بھی، ان کے لیے بھی دعا گو ہوتے ہیں جو آج ہی کے دن پاکستان میں جن کی آمد ہوئی. اور ہم فادر جی کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا ان کو ہمیشہ ان کے اس بلاوے میں ثابت قدم رکھے اور یہ خدا کے پاکستان میں اپنی پاسبانی خدمات ہمیشہ گرمجوشی کے ساتھ سر انجام دیتے رہیں. ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ملاکی نبی کی کتاب 3 باب میں سے بیان. خداوند خدا فرماتا ہے، دیکھو میں اپنا پیغمبر بھیجتا ہوں جو میرے آگے راہ تیار کرے گا. اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہاں اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا. اور عہد کا وہ پیغمبر جس کے تم آرزومند ہو، دیکھو وہ آتا ہے. اور اس کے آنے کے دن کو کون برداشت کرے گا؟ اس کے ظہور کے وقت کون کھڑا رہ سکے گا؟ کیونکہ وہ سنار کی آگ اور کسار کے تیزاب کی مانند ہے. اور وہ چاندی کو تپانے اور خالص کرنے کو بیٹھے گا. اور وہ بنی لاوی کو سونے اور چاندی کی مانند پاک اور صاف کرے گا، تاکہ وہ صداقت سے پھر خداوند کے حضور ہدیے بھجوانے. اور یہودا اور یروشلم کا ہدیہ خداوند کو پسند آئے گا، جیسا قدیم ایام اور گزشتہ زمانے میں تھا. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولوس رسول کا خط عبرانیوں کے نام 2 باب میں سے بیان. اے بھائیوں، کہ جب سب فرزند خون اور گوشت میں شریک ہوتے ہیں، اسی طرح وہ خود بھی ان میں شریک ہوا تاکہ موت کے وسیلے سے اس کو تباہ کرے جسے موت پر اختیار حاصل تھا، یعنی شیطان کو، اور تاکہ ان کو چھڑا لے جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے. وہ در حقیقت فرشتوں کی دستگیری نہیں کرتا بلکہ ابراہیم کی نسل کی دستگیری کرتا ہے. اس سبب سے لازم تھا کہ وہ ہر بات میں اپنے بھائیوں کی مانند بنے
تاکہ وہ خدا کے پاس امت کے گناہوں کا کفارہ کرنے کے واسطے ایک رحم دل اور امانت دار کاہن اعظم ٹھہرے، کیونکہ جس صورت میں اس نے خود کو آزمایا جا کر دکھ اٹھایا ہے تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جو آزمائش میں نہ پڑتے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے دوسرے باب میں سے، اس وقت جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کی طہارت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اسے یروشلم میں لائے تاکہ اسے خداوند کے آگے حاضر کریں، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پہلوٹا بچہ خداوند کے لیے مخصوص ٹھہرے گا، اور ذبیحہ لائیں، یعنی قمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے، جیسا خداوند کی شریعت میں لکھا ہے۔ اور دیکھو، یروشلم میں شمعون نامی ایک آدمی تھا، وہ راست باز اور دیندار اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا۔ اسے روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے ممسوح کو نہ دیکھ لے، موت کو نہ دیکھے گا۔ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت والدین اس بچے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شرعی فرائض ادا کریں، تو اس نے اسے گود میں لیا اور خداوند کی حمد کر کے کہا، اے مالک، تو اپنے قول کے مطابق اب اپنے بندے کو امن سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، غیر قوموں کے لیے انکشاف کرو اور اپنی امت اسرائیل کا جلال۔ اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر تعجب کرتے تھے جو اس کے حق میں کہی جاتی تھیں، اور شمعون نے ان کے لیے برکت چاہی، اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھ، یہ اسرائیل میں بطیروں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر کیا گیا ہے جس کے خلاف کہا جائے، اور تیری اپنی جان کے اندر سے تلوار گزر جائے گی تاکہ بہت سے دلوں کے خیال کھل جائیں۔ اور آشر کے قبیلے میں سے حنا بنت پنویل ایک نبیہ تھی، وہ بہت عمر رسیدہ تھی اور اپنے کموار پن کے بعد 7 برس تک شوہر کے ساتھ رہی۔ اب وہ بیوہ 84 برس کی تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ روزوں اور نمازوں کے ساتھ رات دن بندگی کرتی رہتی تھی۔ اور اس نے بھی اسی گھڑی پاس آ کر خداوند کی حمد کی اور اس کی بابت ان سب سے باتیں کہیں جو یروشلم کی رہائی کے منتظر تھے۔ اور جب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو جلیل میں اپنے شہر ناصرت کو لوٹ گئے، اور وہ بچہ بڑھتا اور مضبوط ہوتا اور حکمت سے معمور تھا، اور خداوند کا فضل اس پر تھا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح خداوند عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میں فادر افتخار مون کو راہبانہ زندگی کے 25 سال منانے پر، سلور جبلی منانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ محض
ایک خوبصورت اتفاق ہے، لیکن بامعنی اتفاق ہے کہ آج ساری کلیسیا خداوند یسوع مسیح کے ہیکل میں نظر کیے جانے کی عید مناتی ہے۔ اس عید پر جیسے ہم نے پاک انجیل میں سنا، مقدس یوسف اور مقدسہ مریم اپنے اکلوتے بیٹے کو شریعت کے مطابق خدا کے گھر میں لائے ہیں۔ اور اس عید کے ساتھ شریعت کے مطابق دو باتیں ضرور جڑی ہوئی ہیں۔ ایک، اس میں اس ماں کا جس نے اپنے بیٹے کو جنم دیا ہے یا جو بیٹی کو جنم دے، بیٹے کی خاطر لازم تھا کہ وہ 40 دنوں کے بعد، ولادت کے بعد طہارت کے عمل سے گزرے۔ وہ اگر پہلوٹا بچہ ہے تو اسے ہیکل میں لے کر جائے، لیکن اس کے ساتھ ایک نر برا یا اس کی جگہ 2 قمریاں یا کبوتر کے 2 بچے ہیکل کے دروازے پر یا عبادت خانے کے دروازے پر کاہن کی سپرد کرے، تاکہ کاہن اس ماں بننے والی عورت کے لیے ایک خطا کی قربانی کے لیے خدا کے حضور پیش کرے اور دوسرا سوختنی قربانی کے لیے پیش کرے۔ اس کے بعد وہ ماں عبادت خانے میں بھی داخل ہو سکتی ہے، عبادتوں میں شریک ہو سکتی ہے اور خدا کی نعمتوں اور برکتوں کے لیے خدا کا شکر ادا کر سکتی ہے۔ اس لحاظ سے آج کی عید ایک طرف مقدسہ مریم کی طہارت کی عید ہے، بڑے دن کے بعد 40 دنوں کے بعد مقدسہ مریم کی طہارت کی عید ہے۔ دوسرا، اس کا اپنے شوہر یوسف کے ساتھ مل کر اپنے اکلوتے بیٹے کو خدا کی نظر کرنا ہے، کیونکہ شریعت کے مطابق خروج کی کتاب میں 13ویں باب میں شریعت کے مطابق پہلوٹا بچہ خداوند کے لیے مخصوص ٹھہرے گا اور وہ خداوند ہی کی ملکیت ہوگا۔ کلیسیا جب اس عید کو آج 2 فروری کو مناتی ہے تو دوسرا اہم پہلو کلیسیا آج یہ بھی یاد کرتی ہے کہ جس دن فادر افتخار نے اپنی پہلی عہد بندی کی تھی، اس دن مقدس یوسف اور مقدسہ مریم کی طرح سے فادر افتخار کے والدین نے بھی اپنے اس بیٹے کو خدا کی نظر کیا تھا، اور فادر افتخار نے ڈومینیکن جماعت کے قواعد اور قوانین کے مطابق سپیریئر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر وفاداری کا عہد کیا تھا۔ فادر افتخار کہتے ہیں، میرے لیے یہ مماثلت بہت خوبصورت اور معنی خیز ہے کہ جیسے مقدسہ مریم اور مقدس یوسف نے
آج کے دن اپنے بیٹے یسوع کو خدا کے گھر میں پیش کیا تھا، اسی صورت میری ماں میرے باپ نے بھی مجھے آج کے دن خدا کے گھر میں پیش کیا تھا کہ میں ڈومینیکن جماعت میں عہد بندی کروں۔ آج ہی کے دن، جس دن 25 سال پہلے فادر افتخار نے راہبانہ زندگی میں ڈومینیکن گھرانے میں اپنی عہد بندی کی تھی، اسی سال 2 فروری کو یعنی 1997 میں 2 فروری کو پوپ مقدس جان پال دوم نے آج کے دن کو، آج کی اس عید کے دن والے دن عالمگیر سطح پر راہبانہ زندگی کا دن مقرر کیا کہ اسے منایا جایا کرے۔ جہاں فادر افتخار کی راہبانہ زندگی کے 25 سالوں کی عید ہے، اسی صورت آج کلیسیا کے ساتھ، ساری کلیسیا کے ساتھ مل کر دنیا بھر میں عالمگیر سطح پر راہبانہ زندگی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس مماثلت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک طرف مقدس یوسف اور مقدسہ مریم کی طرح کہ یسوع مسیح کو انہوں نے پیش کیا، فادر افتخار اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، تو دوسری طرف یہ مماثلت کہ 25 سال پہلے آج کا دن راہبانہ زندگی کا دن مقرر کیا گیا۔ میں فادر افتخار کو، اپنے آپ کو، اپنے ساتھ تمام راہبانہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں کو، تمام ڈومینیکن گھرانے کو اس بات کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں۔ یہ مبارکباد دیتے ہوئے میں دعوت دینا چاہتا ہوں پچھلے 25 سالوں کی پاپا اعظم کی آج کی عبادت، اس کے پیغامات کو اکٹھا کیا جائے، انہیں پڑھا جائے اور ان سے اپنے لیے روحانی برکت اور رہنمائی حاصل کی جائے۔ پاپا اعظم ہر سال آج کی پاک انجیل میں سے کسی نہ کسی خاص پہلو کو سامنے لاتے ہیں اور ساری کلیسیا کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم مقدس یوسف سے سیکھیں۔ پچھلا سال جب مقدس یوسف کا سال منایا جا رہا تھا، ہم مقدسہ مریم سے سیکھیں، ہم ان کے بیٹے یسوع مسیح سے سیکھیں، ہم بزرگ شمعون سے سیکھیں، ہم اس بزرگ عورت حنا سے سیکھیں، ہم ہیکل میں بیٹھے ہوئے دوسرے آباء و اجداد سے سیکھیں کہ کس طرح خدا اپنی قدرت اور اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ ہر سال کی اس ویب سائٹ کو کھول کر اس پیغام کو ڈھونڈیں اور اسے پڑھیں اور اس سے اپنے لیے برکت اور رہنمائی پائیں۔ آج کی عید میں ڈومینیکن ہونے کے لحاظ سے میں کم از کم 2 یا 3 باتوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ پوپ بینیڈکٹ 16ویں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا اس عید کو مناتے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف خدا کی ہیکل کے دروازے پر ایک نیا شادی شدہ جوڑا آیا ہے، مقدس یوسف اور مقدسہ مریم، اور اسے دیکھتے ہوئے میں اپنے سامنے آپ تمام بیٹوں اور بیٹیوں کو، جوان ہیں، نوجوان ہیں، طالب علم ہیں، دیکھ رہا ہوں۔ پوپ بینیڈکٹ کا کہنا یہ تھا، یہ نوجوان جوڑا نا تجربہ کار تھا لیکن ایمان میں وفادار تھا، خدا کی آواز کو سننے اور خدا کے ارادے کو پورا کرنے میں وفادار تھا۔
हम उससे सीखें। आप सब जो मेरे सामने बैठे हैं, आप उस नए जोड़े मुकद्दस यूसुफ मुकद्दसा मरियम से सीखें। किस तरह उन्होंने अपने बेटे को खुदा की नजर किया। आप अपने माँ बाप के साथ मिलकर अपने आप को कलीसिया की जिंदगी के लिए, कलीसिया में खिदमत के कामों के लिए वक्फ करें। पोप बेनेडिक्ट का कहना यह था कि दूसरी तरफ हैकल में दो बुजुर्ग लोग थे, शमौन और हन्ना। ये बेवा 84 वर्ष की थी। शमौन कहता है, मेरी आंखों ने तेरी नजात देख लिया, अब अपने बंदे को सलामती से रुखसत कर। जो शायद दोनों जिंदगी की आखिरी दहलीज पर थे। ये नहीं कि जो अलतार के इस तरह बैठे हुए हैं वो आखिरी दहलीज पर हैं, नहीं, लेकिन जिंदगी में तजर्बाकार हैं। रहबाना जिंदगी में भी, रोजमर्रा की इंसानी जिंदगी में भी, मुआशरती जिंदगी में भी, और अपनी रहबाना जिंदगी के लिहाज से उतार चढ़ाव और समझ बूझ रखने वाले। नौजवान अपने आप को जैसे यूसुफ और मरियम ने अपने बेटे यस्सु को शमौन के हाथों में दिया, हन्ना के हाथों में दिया, उसी सूरत आप भी अपने नेक इरादों को, अपने ख्यालात को फादर इफ्तिखार की तरह से, दूसरे नौजवान काहिनों की तरह से इस अलतार पर लाएं और काहिनों के साथ मिलकर खुदा की नजर करें, ताकि वो फजल जो खुदा आपको देता है और वो फजल जो खुदा ने हमारे इन काहिनों को दिया है, दोनों मिलकर खुदा के जलाल का बाइस हों। वो इस यीशु मसीह को जब देखता है तो किन बातों का जिक्र करता है? मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। खुदावंद यीशु मसीह को बतौर निजात दहिंदा पहचानना और बतौर निजात दहिंदा उसका बरमला ऐलान करना। अपने आप को भी, फादर इफ्तिखार को भी, तमाम डोमिनिकन घराने को और आप नौजवानों को दावत देना चाहता हूँ ध्यान और ज्ञान के इस अमल में। उस यीशु मसीह को जिसको हम इस अलतार पर देखते हैं, जो हमारी खातिर कुर्बान होता है, जो हमारी खुराक बनता है, उससे अपना निजात दहिंदा माने। वो निजात जो उस वक्त उस बुजुर्ग शमौन ने देख ली, हम भी इस निजात को देखें। उसने कहा, ये गैर कौमों के लिए इंकिशाफ का नूर है। एक डोमिनिकन के लिए, एक काहिन के लिए और मसीही ईमान में बढ़ते हुए नौजवानों के लिए इस बात को सामने रखना है कि हमारा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह, जिसकी हमने बशारत देनी है, जिस पर हमने ध्यान और ज्ञान करना है, वो सब कौमों के लिए है। उसकी निजात की खुशखबरी सब कौमों को हमने देनी है। उसे गैर कौमों के लिए, सब कौमों के लिए इंकिशाफ का नूर बनाना, वो नूर जो तारीकी में चमकता है, उसे दुनिया के सामने पेश करना, ताकि दुनिया में से गुनाह की, बुराई की, मायूसी की ताकत
اور اس کا اثر ختم ہو، خدا کا جلال اور اس کی قدرت ظاہر ہو۔ مقدس شمعون خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہتا ہے وہ اپنی امت اسرائیل کا جلال ہے، جس کا مطلب خداوند یسوع مسیح جیسے مقدس لوکا کی انجیل میں جب اپنا بشارتی سفر شروع کرتا ہے تو کہتا ہے روح خداوند مجھ پر ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی کی، اندھوں کو بینائی کی، کچلے ہوں کو آزادی کی خوشخبری دوں اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں، وہ چاہے اسرائیل کے لیے ہو، چاہے پاکستان میں بسنے والے مسیحیوں کے لیے ہو، دنیا کے کسی بھی انسان کے لیے ہو۔ ہماری رہبانہ زندگی، ہماری ڈومینیکن زندگی، ہماری کاہنانہ زندگی سب قوموں کے لیے خدا کے جلال کا باعث ہونی چاہیے۔ ہمارے بشارتی عمل میں شمعون کی طرح سے اور اس بزرگ بیوہ حنا کی طرح سے ہمارا کام ان سب سے باتیں کرنا ہے جو اپنی اور دنیا کی یا ساری انسانیت کی رہائی کے، نجات کے منتظر ہیں، جو تسلی کے منتظر اور ضرورت مند ہیں، ان سے خدا کی تسلی کی باتیں کریں، خدا کی خوشی کی باتیں کریں۔ ہم اس خوشی کی بشارت دینے کے لیے ہیں۔ کیا یسوع مسیح کے نمونے پر چل کر ایسی بشارت ہم سب قوموں کو دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ اور خصوصاً راہبانہ زندگی کے اس عالمی دن پر اور فادر افتخار کی 25 سالہ جبلی کے دن کیا آپ یہ ذمہ داری، کیا اپنا یہ عہد، کیا اپنا یہ ارادہ، کیا اپنا یہ جذبہ آپ اس کی تجدید اور تسکین کر سکتے ہیں؟ اسے تکمیل تک پہنچانے کے لیے سرگرمی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ جب ہم کوئی بھی جبلی منائیں، جبلی کے دن کلام مقدس ہمیں دعوت دیتا ہے اپنے ارادوں کی، اپنے جذبوں کی تجدید کرنا، اور ایسے ہی جیسے آج آپ ایک بار پھر پہلی بار وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ جذبہ 25 سال پہلے آپ میں تھا جب آپ نے وفاداری کا عہد کیا تھا، آج بھی اپنے وفاداری کے اس عہد کو اسی جذبے کے ساتھ اپنے دل میں اور مسیح خداوند کے اس سلطان پر دہرائیں۔ وہ جذبہ اور وہ عہد جو آپ نے نیکی اور پاکیزگی کی پاک دامنی کی زندگی گزارنے کے لیے کیا تھا، اس عہد کو دہرائیں۔ وہ عہد اور جذبہ جو آپ نے مسیح خداوند کی طرح سے عاجزی، سادگی کے ساتھ غریبی اپناتے ہوئے کیا تھا، اس جذبے میں مسیح خداوند کی مانند بنے۔ اسی احساس اور اسی جذبے میں ڈومینیکن گھرانے میں بھی، پوری کلیسیا میں بھی اور ساری دنیا میں مسیح خداوند کی طرح سے اپنی کمیونٹی بنانا، اسے اپنا وتیرہ بنا کر رکھیں۔ آج ایک بار پھر آپ اس عہد کی تجدید کریں جس کے تحت آپ کی عہد بندی کو قبول کیا گیا، جس کے تحت آپ کی عہد بندی پر برکت دی گئی، جس کے تحت آپ کو کاہنانہ فضل دیا گیا،
کہ آپ مسیح خداوند کی طرح سے آپ مسیح خداوند کے رسولوں کی طرح سے سرگرمی کے ساتھ انجیل سنایا کریں گے، کہ آپ کا یہ جذبہ کبھی ماند نہ پڑنے پائے۔ ایک بار پھر میں فادر افتخار کو اور فادر افتخار کے ساتھ سارے ڈومینیکن گھرانے کو فادر افتخار کے 25 سالہ جبلی منانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں آئیں ہم سب ساری کلیسیا کے ساتھ مل کر راہبانہ زندگی کے فضل کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ آئے ہم راہبانہ زندگی میں تمام سسٹر صاحبات کے لیے، تمام کاہنوں کے لیے، تمام بردرز کے لیے خدا کے حضور دعا کریں، وہ مسیح خداوند کی مانند سچے، وفادار اور نیک ہوں، سرگرم ہوں۔ ہم دعا کریں کہ مقدسہ مریم کی حفاظت اور اس کی رہنمائی میں ہمارا دھیان اس کے بیٹے یسوع مسیح پر رہے اور ہم وفادار مبشر بن کر ساری دنیا کو نجات کی خوشخبری دیں، ساری دنیا کو خدا کے جلال کے لائق بنائیں۔ مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ پرفضل لمحات بخشے ہیں کہ آج ہم اپنے بھائی فادر افتخار مون کی راہبانہ زندگی کی سلور جبلی کی افتتاحی تقریب میں شامل ہیں۔ کلیسیا مومنین کے لیے اور خاص طور پر ان کے لیے جنہوں نے راہبانہ زندگی کو اپنا کر یسوع کی پیروی کرنے کا ارادہ کیا ہے، ان کے لیے ہمیشہ شکر گزار رہتی ہے۔ فادر رفائیل نے بتایا ہے کہ آج پوری دنیا میں خداوند یسوع مسیح کے ہیکل میں نظر گزرائے جانے کی عید منائی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ راہبانہ زندگی کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر جو کہ بڑا بابرکت اور تاریخی موقع ہے، فادر افتخار مون اپنی راہبانہ زندگی کی سلور جبلی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، فادر افتخار مون کے ساتھ ساتھ فادر ندیم جوزف بھی جبلی کے سال میں ہیں، تو آئیے ان دو نوجوان کاہنوں کے لیے بھرپور تالیوں میں خدا کا شکر ہے۔ ہوتے ہیں ایسے لوگ، ہوتے ہیں روز روز کہاں پیدا ایسے لوگ، لائیں کہاں سے ڈھونڈ کر ان کی نظیر ہم، جبلی یادوں اور امیدوں کا حسین سنگم ہے، جبلی شکر گزاری کے جذبات کا ایک خوبصورت موقع ہوتا ہے، جبلی بھرپور امیدوں کے ساتھ آگے بڑھنے کا ایک مصمم ارادہ ہوتا ہے۔ اور آج ہم فادر افتخار کی راہبانہ زندگی کی سلور جوبلی کی افتتاحی تقریبات کے آغاز پر انہیں کہنانہ زندگی کے 17 سالوں کی بھی مبارکباد دے رہے ہیں۔ میرے عزیزو، جس طرح خداوند یسوع مسیح آج کے روز ہیکل میں نظر گزرانے گئے، اسی طرح فادر افتخار مون کے والدین نے بھی اپنے بیٹے کو خدا کی نظر کرتے ہوئے
25 साल कबल डोमिनिकन जमात के सपुर्द कर दिया ताकि वो डोमिनिकन मुबशर और मुबल्लिग बनकर खुदा और कलीसिया की खिदमत करें, और इस खिदमत में वो हमेशा पेश रहे। वो एक मेहनती वालिद के बेटे हैं और एक दाना माँ के फर्जंद हैं, जिन्होंने उन्हें खूबसूरत और अच्छी तरबियत दी। उनका ताल्लुक एक बड़े घराने से है जो अपने गांव चंचल सिंह में अपना एक तारफ और अपनी पहचान रखता है। एक तरफ फादर इफ्तिखार अपनी ज़मीनी ज़िंदगी की गोल्डन जुबली मुकम्मल करते हैं, तो दूसरी तरफ रहबाना ज़िंदगी की सिल्वर जुबली मनाते हैं। मेरे अजीज़ों, फादर इफ्तिखार को मैं ज़माना तालिब इल्मी से जानता हूँ और मुझे कुछ अरसा उनका उस्ताद होने का शरफ भी हासिल रहा। तालिब इल्मी के दौर से मैंने उन्हें एक नफीस मिजाज का मालिक देखा है। खुश लिबास है, खुश मिजाज है और इंसान दोस्त है। अपने असातिज़ा से अकीदत रखते हैं और उनकी कदर करते हैं। ज़ुबान और कलाम की शगुफ्तगी में उन्हें कमाल हासिल है। डोमिनिकन तालीम और तरबियत ने इनकी सलाहियतों को और शख्सियत को बड़ा निखार बख्शा है। वो गौहर शनास हैं, वो ज़माना शनास हैं, वो अच्छे मुकर्रर और मुबल्लिग हैं। मसीही मुस्लिम मुकालमा के वो दाई हैं, वो बेमिसाल काहिन हैं और बाकमाल इंसान हैं। अदब और सकाफत के साथ उन्हें गहरा लगाव है। वो तकारीर में हिस्सा लेते, मुख्तलिफ अदबी और सकाफती प्रोग्रामों में शिराकत करते, मुताला करते, लिखते और पढ़ते रहते हैं। इल्म और अदब से उन्हें शगफ हासिल है। वो अदबी शख्सियत है। उन्होंने अपनी सोचों को एक रुख देने के लिए उन्हें सफ़ाए किरतास पे बखेरा और किताबी सूरत में अपनी सोचें, अपने ख्यालात और अपने गौर खौफ कलीसिया को किताबी सूरतों में पेश किए हैं। इसलिए मैं उनकी अदबी काविशों के लिए प्रस्तश और नकीब और आगाही में लिखने के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, और उनकी किताबों के लिए जो उन्होंने कलीसिया के लिए पेश की, फूल हर रंग के, मर्द आहन, तकरीर की लज्जत और प्रस्तश साले अव्वल, साले दोयम और साले सोएम, और इसके साथ साथ 40 रोज़े, 40 सवाल, 40 जवाब, अक्से यज़्ना और खुदा की बंदी, और इसके अलावा शायद बहुत सी किताबें अभी वो तहरीर कर रहे हैं, जो मुझे उम्मीद है कि मुस्तकबिल में मंजर-ए-आम पर आ सकती हैं। उनकी बेशुमार पासबानी खिदमात हैं। वो एक पुरजोश पासबान देखे गए हैं। चक 6 से ओकाड़ा से उन्होंने अपनी पासबानी खिदमत का आगाज़ किया। वहाँ 3 साल रहे और स्कूल में तदरीसी खिदमत भी सर अंजाम दी। उसके बाद वो वारसपुरा होली रोज़री पैरिश में चले गए। वहाँ पहले वो असिस्टेंट रहे, फिर पैरिश प्रीस्ट बने
IDYM के यूथ के 8 साल तक डायरेक्टर रहे, होली रोजरी प्रायरी के नौजवान प्रायर भी बने, प्रोविंशियल के एसोसिएट्स भी बने, सेंट डोमिनिक पैरिश बहावलपुर के पैरिश प्रीस्ट हैं, जेल मिनिस्ट्री में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और बहुत से लोगों को आज़ाद कराने के लिए वो अपनी कोशिशें जारी रखते हैं। बट्टा मजदूर हों या गरीब हों, वो सबकी माली अमदाद के लिए सोचते रहते हैं और कहीं ना कहीं से मुख्तलिफ सोर्सेज ढूंढ के उनकी मदद करते हैं। उन्होंने थियोलॉजिकल कैफ़े एक यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, जिसके ज़रिए से हर अतवार को वो इलाहियाती गौर व फिक्र पेश करते हैं। और मैंने देखा है कि वो रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद में भी जाते रहे और अभी रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर में भी वो जब बड़े बड़े मसीही त्यौहार आते हैं तो वो जाके वहाँ पे लेक्चर्स पेश करते हैं। वो तरक्की पसंद सोच के हामिल हैं और तरक्याती कामों के लिए मसरूफ़ अमल रहते हैं। मैंने देखा है कि वो लगन के साथ काम करते हैं, जैसे कि पौलुस रसूल कुलसियों के नाम खत 3 बाब की 23वीं आयत में फरमाते हैं, जो काम करो जी से करो, ये जानकर कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। वो जो काम करते हैं खुदावंद के जलाल के लिए कर रहे हैं। इसलिए मैं उनकी सलाहियतों के लिए जो खुदाए बुजुर्गो बरतर ने उन्हें अता कर रखी हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हमारे वाइस प्रोविंस में फ़ादर इफ्तिखार जैसे नौजवान फ्रायर मौजूद हैं जिन पे हम रिलाय कर सकते हैं। वो तामीराती कामों में भी किसी से पीछे नहीं रहे। पिंटो हाल की तामीर हो या ताया हाल की तामीर, कैथोलिक चर्च पौलाबाद की तामीर हो या जिम नटल हाल इस्लामी कॉलोनी की तामीर हो, सेंट थॉमस दी अपासल कैथोलिक चर्च सोकर माइनल की तामीर हो या इब्ने दाऊद कैथोलिक चर्च इस्लामी कॉलोनी की तामीर, सेंट डोमिनिक चर्च लोदरा की तामीर हो या सेंट डोमिनिक कैथोलिक चर्च बहावलपुर की रेनोवेशन का सिलसिला, उन्होंने हर तरह से कलीसिया की तामीर में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। अगरचे ज़िंदगी में कई बार मुश्किलात भी आई, लेकिन वो डगमगाए नहीं बल्कि एक तसलसल के साथ आगे बढ़ते रहे। मुझे याद आ रहा है एक वाक़या, हमारे कासिम साहब में बहुत अच्छे इनोवेटिव प्रीचर हैं, तो वो एक बार एक कहानी बता रहे थे। वो कह रहे थे कि बहुत से नौजवानों के साथ मैं एक मीटिंग कर रहा था और मैंने सबको 50 रुपए का नोट दिया। 50 रुपए का नोट मैंने उनके हाथ में पकड़ा दिया और मैंने उन्हें कहा कि इसे अच्छी तरह आप मसलें, इसको स्क्वीज करें और फिर उन्होंने कहा कि इसको अपनी पॉकेट में डाल लें। पॉकेट में डाल के उन्हें कहा कि आप बैठ जाएं। थोड़ी देर के बाद उन्होंने ये कहा कि वो 50 रुपए का नोट जो है अपनी जेब से निकालो। वो जो मसला हुआ था, उन्होंने कहा कि अगरचे इसकी जो ज़ाहरी शक्ल है वो तो वैसी नहीं रही क्योंकि इसमें सलवटें पड़ गई, लेकिन हम देखते हैं कि इसकी कदरों कीमत वही है। पहले भी 50 रुपए का नोट था, अब भी 50 का नोट है। इसे खूब निचोड़ा गया, स्क्वीज किया गया है, झंझोड़ा गया है, लेकिन इसके बावजूद सारे दबाव को ये बर्दाश्त कर गया है और अभी तक इसकी वैल्यू जो है 50 रुपए ही रही है। इसी तरह कई बार मुश्किलात भी आई, लेकिन फ़ादर इफ्तिखार जो हैं वो तसलसल के साथ आगे बढ़ते रहे। उनकी वैल्यू में कमी वाक़ई नहीं हुई और ना ही उनके जज्बे में और जज्बात में कमी देखी गई।
ان کے اندر پوٹینشل ہے، ان کے اندر بہت کچھ کرنے کی صلاحیت اور سوچ ہے جسے وہ منظر عام پر لاتے رہتے ہیں۔ بل گیٹس کہتے ہیں کامیابی کوئی حادثہ نہیں، کامیابی محنت، مستقل مزاجی، پڑھنے، سیکھنے، بانٹنے، قربانی دینے اور سب سے بڑھ کر جو کام کر رہے ہیں اس سے پیار کرنے کا نام ہے۔ اور جب ہم اس کامیابی کو مسیحی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو ہم اسے خدا کا فضل کہتے ہیں، گریس آف گاڈ کہتے ہیں۔ ہماری ساری محنتیں بیکار جائیں گی اگر خدا اپنا فضل اس میں نہ ڈالے۔ تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے کثرت سے اپنا فضل ہمارے بھائی کو عطا کیا ہے، اسی لیے وہ رہبانہ زندگی میں اور کہنانہ زندگی میں اور اپنی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے نبھا رہے ہیں۔ میرا اگرچہ آج لاہور میں ایک اور پروگرام تھا، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ میں ان کی خوشی میں یہاں آ کے شامل ہو سکوں۔ تو میں دل کی گہرائیوں سے اور روح کی سچائیوں سے آج ابن مریم وائس پراونس کے سبھی فرائرز کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے آپ کی صورت میں ہمیں ایک کریٹو فرائر دیا ہے، ہمیں ایک انوویٹو فرائر دیا ہے، ہمیں ایک ریلیشنل فرائر دیا ہے، اور ہمیں ایک جدت پسند فرائر عطا کیا ہے جو نوجوانوں سے پیار کرتے ہیں، مومنین کی کیئر کرتے ہیں، اور وہ اپنے آپ میں ایک مکتبہ فکر کی طرح ہے۔ وائس پراونس آپ کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ روشن چراغ کی طرح آپ چلتے رہیں اور بہت سے لوگوں کو روشنی دیتے رہیں، اور بہت سے مایوس لوگوں کو آپ نئی امید دیتے رہیں۔ تم جو ہنستے ہو تو پھولوں کی ادا لگتے ہو، تم جو ہنستے ہو تو پھولوں کی ادا لگتے ہو، اور چلتے ہو تو ایک باد صبا لگتے ہو۔ میں نے محسوس کیا تم سے یہ باتیں کر کے، تم زمانے میں زمانے سے جدا لگتے ہو۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ پیارے بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، زندگی کی حقیقت یہی ہے، یہی زندگی کی للکار ہے، اور یہی حیات کارواں کا حسن ہے، اور یہی جہد مسلسل کا شاہکار ہے۔ اور بقول فادر صدیق مارک سندر، یہی زندگی ہے جو بسر کر رہے ہیں۔ زندگی چلتے رہنے کا، بڑھتے رہنے کا، دھڑکنوں کا، زندگی میں لطف پیدا کرنے کا، یہی کارواں ہے جو رکتا نہیں ہے۔ اور اگر یہ حیات کارواں کسی مقام پر رک جائے، جمود طاری ہو جائے، تو اس میں تفن اور سران پیدا ہو جاتی ہے، اور زندگی رک کے رہ جاتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے زندگی کا ایک مائل سٹون گزرنے کے بعد، یا زندگی کا ایک دریا عبور کرنے کے بعد تھک ہار کر بیٹھ جانا نہیں، بلکہ اگلے دریا کو عبور کرنے کے لیے نئے سرے سے جوش، جذبہ پیدا کرنا ہے اور تیاری کرنی ہے، تاکہ یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ جو کہ ہے پوری لگن، پوری محبت، پوری کمٹمنٹ کے ساتھ لطف اندوز اس سے ہو جا سکے۔ پچھلے 25 سالوں سے یہی جہد مسلسل کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ریلیجس لائف میں
ہر روز مائنڈ کو نئے سرے سے ٹرین کرنا پڑتا ہے اور ہر روز نئے دن کے ساتھ زندگی کو پھر پرپوز کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سوچا تھا کہ چھوٹا سا پروگرام کرنا ہے، لیکن ہوتے ہوتے اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ پورا چرچ جو کہ ہے وہ جگمگا رہا ہے اور مختلف کلرز جو کہ ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ بے شک اس کا سہرا میری کمیونٹی اور سسٹر نازیہ شفیع اسپیشلی اور ان کے ٹیچرز پر جاتا ہے کہ جنہوں نے یہ سارے ارینجمنٹ جو کہ ہے وہ کیے ہیں۔ تو سب کے لیے، ان بچوں کے لیے بھی، اساتذہ کے لیے بھی، سسٹرز کے لیے بھی اور کمیونٹی کے لیے بھی، اور فادر آفتاب جو اتنے دنوں سے کوائر کی تیاری کر رہے ہیں، سب کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ۔ میرے پیچھے ایک طویل قطار کاہنوں کی بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ سبھی میری اس خوشی میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں۔ ان کاہنوں میں کچھ میرے باقاعدہ اساتذہ ہیں جنہوں نے مجھے پڑھایا بھی ہے، میری فارمیشن بھی کی ہے۔ کچھ وہ اساتذہ ہیں جنہوں نے گاہے گاہے کسی ایک جملے سے یا کسی ایک کلاس سے میری فارمیشن میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اور جو باقی بچتے ہیں وہ تو ویسے استاد ہیں۔ تو ان سب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اس تقریب کو رونق بنانے کے لیے وہ آئے ہیں، اور میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش بھی ہوں اور آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ یہ فادر یونس صاحب کا شکریہ، آپ نے میری پروفیشن کی جبلی کا آج باقاعدہ اعلان کیا ہے۔ میں اپنے پچھلے 25 سالوں کا جو میں نے ریلیجیس لائف میں گزارے ہیں، ان کا تجربہ، ان کا نچوڑ ایک پیکٹوریل کتاب میں تیار کر رہا ہوں۔ اس کے اندر میں 25 سال کا تجربہ جو کہ ہے وہ درج کروں گا، لیکن اس کتاب کی چند جھلکیاں جن میں بہت سارے میرے محسن ہیں، بہت سارے میرے اساتذہ ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا جملہ یا ایسی بات کہہ دی کہ وہ زندگی بن جاتی ہے، تو جو پیچھے دیکھنے کو من نہیں کرتا پھر آگے بڑھنے کو ہی من کرتا ہے۔ تو وہ چند ایک جھلکیاں جو کہ ہیں وہ میں ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے کاہن بننے میں میری ماں کا بہت رول ہے۔ وہ بہت زیادہ باتیں نہیں کرتی تھی، نہ ہی مجھے اس نے کبھی موٹیویٹ کیا تھا کہ تو بن، لیکن اس کی خواہش تھی کہ میں فادر بنوں۔ تو میں اپنی کھیل کود میں مبتلا رہنے والا شخص، تو اس طرف دھیان نہیں جاتا تھا۔ تو میری امی ہر جمعے کو باقاعدہ میرے لیے روزہ رکھتی تھی، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج وہ نہیں ہیں، لیکن ان کی خواہش، ان کا خواب جو کہ ہے وہ پورا ہوا ہے، اور یقیناً آسمان پر دونوں امی بھی اور پاپا جی خوش ہوں گے۔ میرے والد صاحب جب میں 9th کلاس میں تھا تو میں ہاسٹل سے واپس گیا تو میں نے وائٹ کلر کی پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، ہاتھ کا بنا ہوا اون کا مفرل گلے میں تھا، تو ہلکی ہلکی داڑھی بھی آ گئی تھی۔ تو وہ زمانے پر بندہ ہلکا ہلکا جوان سا فیل کرنے لگتا ہے کہ میں اب بچپن سے نکل کر جوانی میں آ گیا۔ تو میں گھر گیا تو میں گیٹ کے اندر داخل ہوا تو میری امی جی وہاں پر کھڑے تھے، تو امی نے مجھے گلے لگایا کس کی، تو من کو خوشی ملی۔ تو میرے پاپا جی دور کھرلی میں جانوروں کے لیے ونڈا تیار کر رہے تھے، تو انہوں نے میری طرف دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ پیش کی، تو میں سمجھ گیا کہ معاملہ ٹھیک ہی ہے، کوئی ایسی گڑبڑ والی بات نہیں ہے۔ تو وہاں سے میرے پاپا جی نے ایک جملہ صادر فرمایا کہ شاید وہ لباس دیکھ کر، وہ شوخی دیکھ کر سائیاں دے منڈے 9ویں 10ویں کے خراب ہوندے نے،
تو پہلے تو مجھے یہ نہ سمجھ آئی کہ پاپے جی کچھ پتہ کدھر چلے کہ میں خراب ہو رہا ہوں۔ بہرحال ایک بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ ابے، یہ پاپے، یہ ڈیڈی بڑی شامہ ہوتے ہیں اور ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے سے یہ فارمیشن آپ کی کرتے ہی رہتے ہیں۔ اور یہ ایسا جملہ تھا جس نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی تھی کہ یہ جملہ آپ پیچھے لے جانے والا ہے یا آگے لے جانے والا ہے۔ اور آج بھی یہ جملہ مجھے جب بھی یاد آتا ہے مجھے ایک قدم آگے کی طرف لے کر چلتا ہے۔ جب میں فارمیشن میں آیا تو میرا پہلا فارمیٹر متی عنایت صاحب تھے، بڑے غصے والے، بڑی سخت طبیعت کے مالک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں ایک خوبی بھی تھی کہ وہ بڑے جوہر شناس تھے۔ کسی میں کچھ جوہر نظر آتا تھا تو پھر اس کے مطابق اس کو وہ ڈھالنا شروع کر دیتے تھے۔ مجھے اشعار کہنے کا شوق تھا، تقاریر کرنے کا شوق تھا، اور انہوں نے یہ میرے اندر یہ جوہر ڈھونڈا اور پھر مجھے تیار کرنا شروع کر دیا۔ بہت ہی بے رحم آدمی تھا اور مجھے غصہ آیا کرتا تھا کہ انہوں صرف میں ہی لبنا وا ہر کام لئی کہ اے کر لا اتھے تقریر کرنی، اینج کرنا، بہت غصہ آتا تھا۔ اور ساتھ یہ بھی تھا کہ میرا تلفظ بہت کمزور تھا، جو آج بھی ہے لیکن کافی حد تک کنٹرول ہو چکا ہے، تو وہ بڑی اذیت ہوتی تھی مجھے۔ لیکن جب وہ تیاری کرواتا تھا تو پھر تیاری کروانے کے بعد مجھے کہتا تھا کہ مجھے پہلی ٹرافی چاہیے، وہ خدا دے دیتا تھا۔ ایک بار کالج میں پنجابی ڈیبیٹ ہوئی تھی، کھارے کو کدی میٹھے نہیں ہوندے پاواں 100 منا گڑ پائیے۔ مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ میں ہال میں گیا تو ڈیبیٹ ہو رہی تھی تو میرے بھی تن بدن میں آگ لگی کہ میں یہ کروں۔ میں نے ودن 5 منٹ اپنے خیال کو یکجا کیا اور میں نے اپنا نام لکھا دیا، اور وہ ڈیبیٹ جو کہ میں نے ون کی، جب میں گھر لے کر آ کر ٹرافی لے کر آیا تو وہ متی عنایت صاحب کا جملہ مجھے آج نہیں بھولتا۔ وہ کہنے لگا ہن مینوں تیرے تو جیلسی ہون لگ پئی ہے۔ یہ اس کی محبت تھی، یہ اس کی فارمیشن تھی، یہ اس کی ٹریننگ تھی کہ اب میں خوش ہوں کہ تو نے وہ مقام حاصل کر لیا ہے جس کے لیے میں خواہاں تھا۔ گریجویشن کرنے کے بعد میں گھر چلا گیا تھا، چھوڑ گیا تھا، میں نے کہا میں اس لائف کے لیے نہیں بنا۔ تو فادر ندیم جو آج ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نویشیت شروع کر چکے تھے اور میں گھر میں تھا، تو نویشیت کا پورا سال جو کہ ہے یہ بندہ مجھے تنگ کرتا رہا تھا فون کر کے۔ فادر ندیم کی ایک خوبی ہے، آلویز ویری کیئرفل، ووکیشن کے معاملے میں یہ ووکیشن کو ضائع نہیں ہونے دیتا، نہ کبھی اس کی اپنی ووکیشن جو کہ ڈگمگائی ہے اور نہ دوسروں کو ڈگمگاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ آدمی ہے جو مجھے واپس لے کر آیا تھا۔ فادر یونس شہزاد اوپی، کراچی میں آخری 2 سال ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، جو آج ہمارے وائس پروونشل ہیں۔ اس وقت میرے اسٹوڈنٹ ماسٹر تھے، میرے فارمیٹر تھے۔ اور فادر یونس شہزاد کا معاملہ یہ تھا کہ جب کوئی کام غلط ہو گیا ہے یا کوئی اس طرح کی مسائل پیدا ہو گئے ہیں تو فادر یونس شہزاد نے کمرے میں بلا کر ٹھیک ٹھاک کرتے تھے، ٹھیک ٹھاک، لیکن جب تھک جاتے تھے تو پھر اس معاملے کو الجھاتے نہیں تھے، اس معاملے کو سلجھانے بیٹھ جاتے تھے بڑی معاملہ فہمی کے ساتھ۔ پہلے وہ فارمیٹر کا رخ دکھاتے تھے، لیکن اس کے بعد وہ ایک بڑے بھائی کا، ایک باپ کے ناطے ہوتے ہوئے وہ تمام جو مسائل تھے اس کو ہماتن گوش ہو کر اس کو حل کرنے کے لیے وہ جٹ جاتے تھے۔ فادر یونس آپ کا شکریہ، یہ زندگی کا سرمایہ ہے جو آج ہم بھی لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کر رہے ہیں کہ معاملات کو الجھانا نہیں ہے بلکہ معاملات کو سلجھانا ہے۔ میں نے اپنی کہانت کی جو ریٹٹ تھی وہ فادر رحمت راجہ کے پاس کی تھی۔ فادر رحمت راجہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، لیکن ریٹٹ کے آخری دن
اور آخری جملہ ان کا یہ تھا کہ ابھی تو 2 دن کے بعد کاہن بن جائے گا، اور میرا یہ جملہ یاد رکھنا ہے، میری یہ ایڈوائز ہے، میرا یہ حکم ہے آپ کو کہ آپ نے زندگی میں کبھی یہ نہیں کہنا کہ منوں کی لگے، آئی ڈیم کیئر، آئی ڈونٹ کیئر۔ اگر بطور کاہن تو کیئر نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ یہ ایسا جملہ ہے جو تن بدن میں آگ لگاتا ہے اور زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ میں نے جب اپنی 10ویں آرڈینیشن اینیورسری منائی تھی تو فادر صدیق مارک سنگر نے پیغام دیا تھا، جس طرح آج فادر رفائل نے پیغام دیا ہے۔ انہوں نے عید کے متعلق، ریلیجس لائف کے متعلق شاندار باتیں کی تھی، اور آخری 3 جملے انہوں نے میرے لیے کہے تھے۔ پہلا جملہ، فادر افتخار مون میرا اسٹوڈنٹ ہے۔ دوسرا جملہ، فادر افتخار مون کا اس کے والدین نے خوبصورت نام رکھا ہے افتخار مسیح۔ میرا پورا نام افتخار مسیح مون ہے، اور یہ والدین کا دیا ہوا افتخار مسیح۔ انہوں نے کہا کہ یہ خوبصورت نام آپ کو آپ کے والدین نے دیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ تو مسیح کا فخر ہے، تو مسیح کا افتخار ہے۔ یہ ایک نیا پڑاؤ تھا، یہ ایک نیا مائلسٹون تھا، یہ ایک اور دریا تھا کہ میرا تعلق مسیح کے ساتھ ہے، اور اگر مسیح کے ساتھ ہے تو میرا رویہ، میرا مزاج کیسا ہونا چاہیے۔ یہ میرا نہیں، یہ اس مسیح کا کمال ہے کہ اس نے آج تک مجھے اپنے ساتھ پیوست کیا ہوا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔